ہمارے بھی تو صوفی شاگرد ہیں نا جی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ جلدی کرو، گھنٹے تو نہ لگا دو نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ خراب ہے آپ کی تھرمس، اس میں گرم رہتا ہی نہیں۔ میرا بیٹا حسن علی گردے کا مریض ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میں بھی عجیب ایک مسئلہ ہے، بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ بہرحال میرا ایمان ہے کہ اگر آپ واقعی دعا کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن بہرحال اللہ عالم۔ ایک ہے رسمی دعا، اچھا جی دعا کرنا، اچھا جی دعا، یہ تو بس ایک بات ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ میں نے پاکستان میں عمرہ کیا، دوسرا مسجد عائشہ سے کیا، تیسرا مدینے سے کیا، اب چوتھا عمرہ کرنا چاہیے 100 کر لو، کوئی منع نہیں ہے، جہاں سے مرضی ہے کرو۔ مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو، حدیبیہ سے کرو، عرفات سے کرو، طائف سے کرو، جہاں سے مرضی ہے کرو۔ میرا بھائی آپ یہ روزانہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا وزن اتنا ہے اور زمزم اتنا ہے، یہ نظامی اور قانونی معاملات ہیں، تم جانو یا لائن والے جانے، میں اس میں بتاؤ کیا کر سکتا۔ اگر زمزم کو تم اپنے سامان میں ڈال کے وزن کرا لو ٹھیک ہے، کوئی چوری نہیں، کیونکہ اس کے پیسے تم دے رہے ہو۔ تمہیں مثلا 30 کلو الہ ہوا ہے، تم نے 20 کلو رکھا ہے سامان، 10 کلو اس میں زمزم رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہے قتل کے جرم میں ہے، بہرحال اللہ اس پہ رحم کریں، اور بے گناہ ہے تو اس کو اللہ آزادی عطا فرمائے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے ورثاء کو دیت ادا کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ حیات النبی پہ کوئی جھگڑا بھی ہو تو میں وضاحت کروں گا۔ تمام الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء حیات ہیں، فرق یہی ہے کہ وہ حیات برزخی مانتے ہیں، اور جو علماء نے کہا نا دنیاوی، انہوں نے بھی کہا کہ یعنی حیات آپ کی اتنی قوی ہے کہ جیسے دنیاوی حیات ہے، ایک مثال دی، ورنہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی حیات ہے۔ اگر انبیاء کی حیات اس دنیا والی ہو تو پھر ہم سارے صحابی نہ بن جائے جا کے کلمہ پڑھ کے۔ حیات ہے لیکن عالم برزخ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور تمام علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں مع سوا کرامیہ کے۔ جن لوگوں کو تم اشاعت و توحید والوں پر الزام لگاتے ہیں نا، وہ بھی قائل ہیں، ان کے فتوے لکھے ہوئے ہیں، دستخط موجود ہے، بلا وجہ نہ الزام لگایا کرو۔ باقی وسیلے کی جہاں تک بات ہے، یہ مسئلہ اس لیے اختلافی ہے کہ بعض علماء دیوبند کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ چونکہ جائز ہے، اور شہید اور نبی کو اللہ نے زندہ کہا ہے تو لہذا ان کا بھی جائز ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ پورے قرآن پاک میں کوئی آیت ہمیں یہ نہیں ملتی جس میں وسیلہ پکڑنے کا حکم ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ سے خالص بغیر کسی وسیلے کے دعا مانگیں۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدم نے وسیلہ پکڑا تھا، یہ سب باتیں ہیں، کسی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ غلاف کعبہ کو نہیں چوم سکتے، حجر اسود کو چوم سکتے ہیں۔ محمد ساجد بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میرے بعد سب اللہ ہر بیماروں کو شفا دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ بھئی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے کسی اور عالم سے رجوع کریں۔ مسجد عائشہ سے اہل سنت والجماعت کا عمرہ تو ہوتا ہے، مسجد نبوی میں صحیح روایت جو ہے وہ ایک نماز کا 1000 ہے، 50,000 والی روایت ضعیف ہے، وہ احکام میں حجت نہیں بن سکتی۔ مسجد الحرام میں 1 لاکھ ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے
جب یعنی سرخ ہوتا ہے نا شفق، غائب ہو کے پھر ایک سپید ہوتا ہے، وہ غائب ہو جائے پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ شفق احمر کے غائب ہونے سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں کہ آپ کی بیوی حاملہ تھی اور وہ عمرہ کر لیا، بعد میں اس کی شلوار پھینک دا، کوئی نہیں، اللہ قبول کرے۔ یہ حیض تو نہیں تھا نا، اگر تھا بھی تو کوئی بیماری کا خطرہ آیا، چونکہ حمل میں حیض تو نہیں ہوتا تھا۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا حیض، اچھا تمہیں پتہ ہے کہ وہ حیض کدھر جاتا ہے؟ وہ آپ کی غذا بنتا ہے جناب، آپ وہی کھا کھا کے پلتے ہیں، جب باہر آتے ہیں تو پھر چودھری اور خان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہو اور پھر اکڑتا ہو کہ میں خان ہوں اور میں سردار ہوں۔ 2 دفعہ پیشاب کی جگہ، یعنی جب میاں بیوی ملے تو پیشاب کی جگہ سے منی اندر گئی نا، اور جب حضرت پیدا ہوئے ہیں تو کہاں سے نکلے ہیں؟ عورت کے منہ سے تو نہیں نکلتے، پیشاب کی جگہ سے نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلنے والا کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اور اسی طرح آپ نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ایسے بندے پر جو روزانہ 24 گھنٹے میں 1 یا 2 دفعہ اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کس بات کا تکبر ہے کہ اگر پیشاب پخانہ نہ نکلے تو حضرت صاحب ہسپتال میں پڑے ہوں۔ اس لیے تکبر نہ کیا کریں، اللہ کے آگے ہمیشہ نیاز بندی کیا کریں۔ ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، بیوی کو کاغذ پہ 6 سے 7 بار طلاق لکھ کر دے دی ہے، تو جب لکھ کے دے دی کام پکا ہو گیا، 3 طلاقیں پکی ہو گئی، باقی جو ہیں اس کو گناہ ہوگا کہنے کا، اب اس کے لیے وہ مستقل حرام۔ حجامہ کروانا جو ہے بالکل سنت ہے، حضور پاک نے بھی حجامہ کرایا، اور حجامہ حقیقت یہ ہے صحیح جگہ سے کرائیں، عام لوگوں سے نہ کرائیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ بلیڈ اگر غلط استعمال ہو تو اسی سے ہائپرٹائٹس پیدا ہوتی ہے، اسی سے ایڈ لگتی ہے۔ لیکن آج کل الحمدللہ مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی حجامہ کے کئی مرکز ہیں، اور وہاں باقاعدہ ٹرین ڈاکٹر ہیں، وہاں سے کرائیں، بڑا فائدہ ہے۔ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے خود تجویز کیا گیا، لیکن بس سستی ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے خاص دن ہوتے ہیں نا، اس میں بھی وہ خاص ٹائم مقرر کرتے ہیں۔ وہ کرنے والے بھی مہربان ہیں میرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن میری بدقسمتی ہوگی۔ عمرے کا طواف کیا، صفا کیا، 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، حلق کے بعد احرام اتار دیا، تو جب یاد آئے پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال ساس کے ساتھ تعلق کے بعد نکاح جو ہے، اگر بیوی اس کے گھر میں ہے اور اس نے ساس سے برا کیا ہے تو بیوی بھی حرام ہو گئی۔ میت ریال پتہ نہیں کیا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ کالے جادو کا اثر ہے۔ میری بیٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سنت اور شریعت میں علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ ضروری نہیں کہ پوری سورت ایک دفعہ سنیں، تھوڑی سن لی، پھر بعد میں سن لی، پھر بعد میں سن لی، یعنی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ سورت ختم کریں، پھر اگلے دن۔ تو یہ انشاءاللہ کرتی رہیں۔ اگر جادو کا اثر ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر جادو کا اثر نہیں ہے تو پھر تم جانے تمہارا کام جانے، بعد اوقات وہم بھی ہوتا ہے نا۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، خدا کا شکر کرو، جب اللہ نے دیا اور بھی دے گا۔ اگر کسی نے مجھ پہ غلط کیا ہے تو بد دعا، بہتر یہ ہے بد دعا کے بجائے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے دوست تھے، وہ ان کا بیٹا بھی آج کل یہاں ہے، حاجی قاسم میمنی،
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک دن ہم کٹھے بیٹھے تھے، کسی نے میرے پیسے کھا لیے تو میں ناراض ہو کے اس کو بد دعا کر، وہ کہنے کو ٹھہر وکیل صاحب اس کو بد دعا نہ کرو۔ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جب بد دعا کرو گے تو اور برباد ہو جائے گا، تمہارے پیسے کون دے گا؟ تم اس کو دعا کرو کہ اللہ اس کو کاروبار دے، ترقی دے، پیسہ دے تاکہ تمہارا حق ادا کرے۔ انہوں نے بات بڑی پتہ کی تھی، بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ کب تک دیکھو گے بیٹا؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ آئینہ دیکھنے کا جو ہے نا یہ بھی منع ہے زندگی میں، کبھی ایک دن میں ایک دفعہ دیکھ لیے، تھوڑا کہ 24 گھنٹے بس آئینہ ہی دیکھتے رہو۔ ذاتی گھر خریدنا ہو تو اللہ کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کرو، اور استغفار کی برکت سے اللہ مال اور رزق میں برکت دیتے ہیں، پھر گھر بھی دے دیں گے۔ بہرحال میرے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں 90% غیر مسلم ہیں۔ میرا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے تو گواہ اور وکیل مسلمان ہی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ غیر مسلم گواہ ہوئے، غیر مسلم گواہ بن ہی نہیں سکتے، ہوئے کا کیا معنی؟ تو وہاں کسی اسلامی سینٹر میں چلے جاؤ انشاءاللہ۔ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں اسلامی سینٹر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ملک نہیں۔ الحمدللہ یہ تبلیغ والے حضرات نہیں پہنچے، ان سے جا کے مل لو، مسلمان گواہوں سے نکاح پڑھاؤ۔ حضور کے زمانے میں بھینس تھی، میں تو نہیں تھا اس زمانے میں، مجھے کیا پتا۔ بہرحال بھینس حلال ہے، تھی یا نہیں کوئی بات نہیں۔ گھوڑا حلال تھا، بعد میں منع کر دیا گیا تھا کہ جنگوں میں نقصان ہوگا مسلمانوں کا، لیکن اب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے۔ اگر عورت نفاس میں ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس وقت میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے۔ نفاس تو حرام ہے نا، جیسے حیض حرام ہے۔ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، بلیڈنگ ختم ہو، تسلی ہو، غسل کرے، پھر مل سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میرا بھائی یہ کیا ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ حیض میں یا نفاس میں ملو نا تو وہ گندا خون مرد کے احلیل کے اندر چلا جاتا ہے، جس سے ایڈز پیدا ہوتی ہے، عطشک ہوتی ہے، سوزاک ہوتی ہے۔ کہ وہاں چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہیں، صرف بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ بہرحال ہم ان کی توہین نہیں کرتے، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ 3 ہے۔ میں امارات میں کام کرتا ہوں، نکاح خان نے مجھ سے کاغذ پہ حلف لیا تھا بڑے بھائی کو سربراہ بنانے کا، اور گھر والے لڑکی والوں کے گھر میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں امارات میں لڑکی کا بھائی میرے ساتھ موجود تھا۔ نکاح خان نے خطبہ دیا، دعا بھی کی، مجھ سے اور لڑکی سے رضامندی پوچھی، نکاح کے کاغذات میں دستخط، تو نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب اس کا بھائی موجود تھا، ولی موجود تھا، نکاح خان موجود تھا، پھر نکاح خان نے اس سے پوچھا بھی۔ ہم ماں بیٹا گھر جا رہے تھے، پتہ نہیں ہمارے کپڑوں پہ خون کہاں سے لگا، داغ ہیں، بس دھو ڈالو، وہم میں نہ پڑو، کہیں سے کوئی پڑ گیا ہوگا، وہم شام نہ کرو۔ دلہن والے نکاح کے بعد دولہا والوں کو دعوت دیتے ہیں 100 یا 200 لوگوں کے لیے، ناجائز ہے۔ دعوت ولیمہ شوہر کے ذمہ ہے، نہ کہ لڑکی کے ذمہ۔ لڑکی والے صرف ان کو کھانا کھلا دیں جو بارات آئی ہے، رشتہ دار ہیں قریبی، ورنہ یہ جو باقاعدہ وہ دعوتیں دیتے ہیں شادی گھر میں، یہ ناجائز ہے۔ عورت بھی مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی کیا ہے۔ ہمارا قریبی رشتہ دار جدہ میں بلڈنگ سے گر کے فوت ہو گیا، اس کی کمائی اور چندہ ہم نے اکٹھا کیا، اس کو بیوی کو 4 بچے ہیں، ماں باپ کو دیں، اور ان کو کہیں کہ سب کو دیں، ان کی بیوی کو، بچوں کو، سب کو، کیونکہ ماں باپ بڑے ہیں، وہ بیٹھے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے اچھا کریں گے، نامحرم کی طرف سے عمرہ نہ کریں۔ تو
تمہیں شوق کیا ہے نامحرم کی طرف سے عمرہ کرنے کا؟ محرم پورے ہو گئے ہیں، باقی نامحرم رہ گئے. ہمارا ہوٹل مسجد 500 میٹر دور ہے. ہوٹل کے باہر مائک کی آواز آتی ہے، لیکن اگر حرم کی صفیں نظر نہیں آتی نماز نہیں ہوگی. مائک کی آواز تو تم اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لو، اس سے بھی آ جائے گی. تو پھر ٹی وی کو امام بنا کے نماز پڑھا کرو، آواز تو آ رہی ہے نا امام صاحب. اگر ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو پھر چومنا سنت ہے. امام کے پیچھے حنفی ہیں تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے. ہمیں یہی حکم ہے قرآن کا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، سنو اور چپ رہو. ایک طواف کیا 20 منٹ میں، دوسرا 1 گھنٹے میں، کوئی بات نہیں. جتنی محنت زیادہ ہوگی ثواب بھی زیادہ ہوگا. مدینہ منورہ میقات سے احرام باندھا، شلوار چادر سے نیچے تھی، اتارنا بھول گیا. 2 گھنٹے کے بعد اتاری تو 2-4 ریال خیرات کر دو. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی طواف کر رہا ہو، اس کی داڑھی میں داڑھی نہیں ہے تو خدا کی لعنت پڑتی ہے. تو کوئی حدیث نہیں ہے، نہ حکم ہے. بہرحال داڑھی رکھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ داڑھی نہ ہو تو نعوذ باللہ خدا کی لعنت پڑے. ہماری دکان کے ساتھ دونوں مسجدیں جو ہیں وہ بریلویوں کی ہیں. بہرحال اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین. حضور نے فرمایا جو کسی بدعتی کی توقیر اور عظمت کرے اس نے دین کو گرا دیا. اور مسجد دور ہے تو پھر اپنی جماعت کر لیا کرو. کہتے ہیں جی یہ تبلیغی جماعت والے چلہ لگاتے ہیں 4 مہینے کا، یہ کہاں سے ان سے پوچھے جو لگاتے ہیں. میں نے کبھی کہا ہے آپ کو لگاؤ؟ پھر خامخواہ تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو 2 سال کے لیے نوکری پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ کبھی نہیں پوچھا کہ ان کی بیویاں ادھر ہیں یا 2 سال ادھر ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اگر ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو 4 مہینے والے کا بھی حل ہو جائے گا. عمرے کے دوران صفا مروہ میں جراب نہیں پہن سکتے، عمرے میں پاؤں ننگا ہو. اگر احرام میں پاؤں کی چپل لگی اور خون کا قطرہ، کوئی بات نہیں. بعض سیکیورٹی والے جو ہیں وہ جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہیں، جوتا پاک ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور ان کو ہر وقت اتارنا پہننا بڑا امتحان ہوتا ہے، اس لیے وہ بیچارے بسا کر دیتے ہیں اور جوتے میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. افضل یہی ہے کہ اتار کے پڑھیں. حلق کرنے کے ساتھ داڑھی اور مونچھیں، حلق کرنے کے بعد مونچھیں کٹوا سکتا ہے، داڑھی تو نہ پہلے نہ بعد میں. نقد اور ادھار میں جو ریٹ میں فرق کرتے ہیں وہ جائز ہے. اگر ٹیلی فون میں ویڈیو کال پہ نکاح ہو وہ نہیں ہوتا، پاکستان جا کے دوبارہ نکاح کر دو. شب برات میں عبادت کریں اچھی بات ہے، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک سے ثابت نہیں. میرا بھائی جو کچھ ہمارے اعمال ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں دونوں راستے بنائے ہیں، یہ نیکی کا ہے، یہ گناہوں کا ہے. اب جو کرتے ہو اختیار تم کرتے ہو. حضور بچوں سے پیار کرتے تھے، بالکل کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ انصار کے بچے جب آتے تو کانا یسلم علیہم ویمسح رؤوسہم، حضور ان کو سلام بھی کہتے اور ان کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے. باقی بچوں کو ادب کے لیے مارنا بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے بھی پڑھا سکتے ہو. ایک حدیث پڑھ لیتے ہو دوسری پر نظر نہیں جاتی، یہی تو مصیبت ہے. اگر مباشرت کر رہا تھا خاوند اور عورت کو حیض شروع ہو گیا، بند کر دے بس. کیونکہ حیض کی حالت میں تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ مولویوں کا مسئلہ نہیں. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض.
آپ نے کتاب لکھی ہے پتہ نہیں کہ منہج المتقدمین فی فن الحدیث، بڑی اچھی بات ہے بھئی، جب اس پر حضرت مولانا زکریا صاحب نے تقریر لکھی ہے تو میری تقریر کیا معنی رکھتی ہے، لیکن بہرحال اگر آپ دیں گے تو میں بھی لکھ دوں گا۔ قبر سے ہاتھ نکال کے حضور نے کبھی کسی سے مصافحہ نہیں کیا۔ پیغمبر کے پیشاب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فضلات جو ہیں پیغمبر کے، یہ بھی خصائص میں ہے، ان کو بھی ہم نہ حرام کہیں گے اور نہ حلال کہیں گے، بعد نے کہا کہ نہیں وہ حلال ہے۔ میں نے میری ماں کے نام سے عمرے کا ارادہ کیا، احرام باندھ نیت کی، دعا پڑھی، نیت کرتا ہوں تو کیا عمرہ ہو گیا؟ جب دل میں نیت ہے کہ ماں کے لیے ہے بس ہو گیا۔ بہرحال قرآن کی تلاوت کریں ادب سے بیٹھ کے، نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، گزرنا ہو تو دور ہو کے گزر جائیں تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو۔ پورے مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، سب میں ایک کا لاکھ ملتا ہے۔ بہرحال عورت مرد کے ساتھ طواف کر سکتی ہے لیکن اختلاط سے بچنے کی کوشش کریں۔ البتہ فرض نماز میں عورت کے لیے پچھلی صفیں افضل ہوتی ہیں۔ بہرحال ناف گرنے کا مجھے تو کوئی وظیفہ ایسا نہیں آتا، لیکن سب سے افضل وظیفہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پی لیا کریں۔ آپ مکہ شریف میں 9 دن رہیں گے، 9 یا 10 دن مزید، تو آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ بہرحال جادو سے خلل ڈالا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے اعوذ باللہ پڑھا کریں، لا حول پڑھا کریں، سورۃ البقرہ پڑھا کریں، انشاءاللہ پھر جادو اثر نہیں کرتا۔ یا قرآن میں جو آیت ہے نا انہ لا یفلح الساحر حیث اتی، یہ پڑھ کے پھونکا کریں پھر بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ پڑھ کے دم کیا کریں تو جادو اثر نہیں کرتا۔ استخارہ سنت ہے، 2 رکعت پڑھیں پھر دعائے استخارہ کریں۔ آج کل چھپا ہوا مل جاتا ہے چھوٹی کتابوں میں۔ چھوٹی داڑھی والا بھی بہرحال داڑھی ہے، امام بھی بن سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بڑی داڑھی والا ہو تو اس کو امام نہ بناؤ۔ میں جادو پر یقین نہیں رکھتا، قرآن میں ذکر موجود ہے، تم یقین نہیں رکھتے، نہ رکھو۔ یعلمان الناس السحر، میں نے خروج کے لیے استخارہ بھی کیا ہے، 2 نفل بھی پڑھے، دسمبر میں جا رہا ہوں، بہرحال استخارہ کیا، اسی میں آپ کے لیے خیر ہوگی۔ بہرحال جو خروج میں بھی جا رہے ہیں، دیکھیں آخر آپ کا وہاں بھی ملک ہے، وہاں جا کے محنت کریں۔ کعبۃ اللہ سے مدینہ منورہ جو ہے نا، جیسے یہ